احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ خدا کے زندہ کلام کا پڑھا سنا جانا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہماری درخواست ہے خدا کے خادم پاسٹر اشرف صبح صاحب سامنے آئے، آج کے زندگی بخش کلام کو ہم سب سے بیان کریں۔ آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم پاسٹر اشرف صبح صاحب سامنے آئیں گے اور آج کے زندگی بخش کلام کو بیان کریں گے۔ میری طرف سے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں، بچوں کو سلام، اور وہ بھی جو نیچے فلور پہ ہیں اور گراؤنڈ پہ ہیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس ساری مقدس خوبصورت محفل کو سجایا، ان سب کو سلوٹ۔ جب ہم پہنچے یہاں پہ تو لائٹ نہیں تھی، ہم گھبرا رہے تھے، لیکن خدا نے فوراً جو ہے انتظام کر دیا تاکہ خداوند کی پرستش جو ہے وہ جلد شروع ہو سکے۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع کی تعریف جب ہو رہی تھی تو فریسی اپنے دل میں جل گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاگردوں سے کہا کہ بھائی ایسا کام بند کر دے۔ یسوع نے کہا اگر یہ چپ ہو جائے تو میری تعریف کے لیے پتھر چلا اٹھیں گے۔ یسوع کی تمجید انتہائی ضروری ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں بھائی حنیف کے وسیلہ سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور سب پرستش کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بہتیروں نے پرستش اسپیشل کی ہے، گیت گائے ہیں مل کر بھی، اور آپ سب نے جمع ہو کر یہ ثابت کیا کہ آپ خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں اور آپ خدا کی تمجید کرنا چاہتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں خدا کے عظیم خادموں کا بھی جو اس مشکل وقت کے اندر پہنچے ہیں اور اپنا قیمتی وقت یہاں پر انہوں نے صرف کیا ہے۔ آئیے خدا کے پاک روح کے لیے زور سے تالیاں بجائیں۔ جتنا پاک روح ہمارے ساتھ ہے اس کا دروازے بہت کم ہے، کیونکہ روح القدس بہت مشکلوں کے اندر ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے۔ پاک روح نے بڑی مشکل سفر کو طے کرنے میں مدد کی ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اس دور میں جو کرونا کا دور چل رہا ہے خدا نے حفاظت کی ہے، کتنی شکر گزاری کریں گے، اور جتنی بھی ہم شکر گزاری کریں اتنی ہی کم ہے۔ استثناء کی کتاب کتنے لوگوں نے پڑھی ہے اب تک؟ میں نے اونچی اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ سارا محلہ سنے۔ استثناء کی کتاب جو ہے یہ نہ صرف اسرائیل کے لیے تھی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ استثناء کا مطلب شہریت کا دہرایا جانا ہے، یعنی کسی بات کو بار بار کہنا ہے۔ تو بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلی جو نسل تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور اب نئی نسل کو وہ باتیں پھر سے ریپیٹ کرانا ضروری تھا۔ اس لیے اس کتاب کا نام ہی استثناء رکھا گیا ہے۔ اسے استثناء نہ پڑھا کریں، یہ استثناء ہے جو کہ استثناء بے معنی ہے، اور استثناء کا مطلب ہے ریپیٹیشن آف دی لا، شریعت کو بار بار کہنا، دہرایا جانا۔ اس لیے یہ باتیں جو تھی جو ابھی میں کہنے لگا ہوں یہ اسی طرح ترتیب کے ساتھ پہلے کسی کتاب کے اندر نہیں ہے جو مقدس موسیٰ نے درج کی ہے۔ تو ان باتوں کو پہلے 40 سال کا سارا جو نچوڑ ہے وہ لکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ پہلی آیت سے وہ کہتے ہیں اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر اس کے ان سب حکموں کو جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو آگے اس کا ریوارڈ ہے، آگے اس کا نتیجہ ہے، میں تجھے دنیا کی سب کاموں سے زیادہ سرفراز کروں گا۔ مجھے لگتا ہے شریعت کی یہ کتاب، استثناء کی یہ کتاب، یہ پاکستان کے مسیحیوں کے لیے نہیں۔ اگر ہے تو پھر سرفرازی کا ہے ہماری۔ اگر کوئی خاندان بڑھتا نہیں ہے تو اسے آپ یہ کہیں گے کہ بہت بڑا خاندان ہے، 25-26 جی ہوں تو کوئی بڑا ہی بڑا خاندان ہے، خاندانی تعداد ہی کوئی نہیں ساڑی، تو تعداد پتہ چلے گا کہ آپ کی میجورٹی کیا ہے۔
آپ کی اکثریت کیا ہے؟ پاکستان کے اندر جب سے مسیحت آئی ہے ہم 5% سے اوپر گئے ہی نہیں ہیں. تو بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ آپ کی تعداد آج تک بھی وہی چل رہی ہے. میں آج اس مردم شماری پر نہیں بتانے لگا، لیکن اس لیے کہ سرفرازی کو ابھی تک ہم نے صحیح طریقے سے جانے ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے. اس سلسلہ کی کتاب 28 کی پہلی آیت میں لکھا ہے میں تجھے دنیا میں سرفرازی عطا کروں گا اگر تو خدا کی بات کو مانے. دوسری آیت میں لکھا اگر تو خدا کی بات کو سنے. یہ دونوں باتیں ہمارے محلے سے دور ہیں، یہ دونوں باتیں ہماری مسیحی قوم سے دور ہیں، چونکہ مننا تے ساڈی طبیعت وچ نہیں، چونکہ منیں گے تو کرسچن بن جائیں گے، چونکہ ایسا مننا نہیں کہ سرفرازی ہونی کوئی نہیں. خیر یہ جو دو یاد ہے یہ مسیحیوں کے لیے اور ورلڈ وائڈ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے. باقیوں نے تو اس آیت کی پیروی کر لی ہے، لیکن مسیحی جو ہیں وہ ذرا کچھ اور طبیعت کے ہیں پاکستان میں، وہ بڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں. کیونکہ میں بڑھنے کے لیے کلام کو پڑھنا پڑے گا، بڑھنے کے لیے کلام کی پیروی کرنی پڑے گی، اور بڑھنے کے لیے حکموں پر عمل کرنا پڑے گا. میں ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچ رہا، میں نے کہا یہ استثناء کی جو کتاب ہے یہاں پر لکھا ہے خدا کے حکموں پر عمل کرو گے تو پھر سرفرازی ہے. تو میں نے کہا چلو کوشش کرتے حکم دیکھے تو صحیح ہے کتنے ہیں. تو میں جب جاننے کی کوشش کر رہا تھا تو بائبل مقدس میں 1665 حکم مجھے نظر آئے، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک. اس میں 1665 آپ کہیں کہیں گے تو یہ کئی ڈرے سا پادری کو 1600 حکم تھا چڑھے. میں حکموں پر عمل ابھی نہیں بتانے لگا کہ ابھی مننا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بائبل کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ سرفرازی آپ کے آگے نہیں بلکہ آپ کے چاروں طرف سرفرازی. وہ لوگ جو 6 لاکھ نکلے تھے 40 سال سفر کرتے کرتے ملکوں کے ساتھ، بادشاہتوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ، شہنشاہوں کے ساتھ وہ جنگ کرتے جا رہے تھے اور پردیسی تھے. لکھا ہے ان کی جوتیاں 40 سال تک نہ ٹوٹی، ان کے کپڑے 40 سال تک نہ پھٹے. وہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جو پھٹتے ہی نہیں ہے؟ کون سی ایسی جوتی ہے، کون سا ایسا چمڑا ہے جو 40 سال تک چلے گا؟ یہ صرف میرے خدا کی قدرت ہے. خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ سرفرازی میرے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار میں ہے کہ میں کسی چیز کو بڑھا دوں یا کم کر دوں. سرفرازی کو انگریزی میں ایگزالٹ کہتے ہیں اور ہیبروز میں اسے رم گابا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے، رم کا مطلب ہے زمین سے اٹھ جانا یا ہائی ہونا یا اوپر اٹھ جانا یا اٹھایا جانا، بلند کیا جانا، یعنی زمین والے لوگوں سے اوپر ہو جانا، کردار کا اوپر ہو جانا، معاشرے میں مقام کا اوپر ہو جانا سرفرازی کہلاتا ہے. یہ ہے بائبل مقدس کے اندر اس کی جو تفسیر ہے. بہت مختصر سی، کوئی عالمانہ تفسیر نہیں ہے، بڑی مختصر سی ہے کہ میں آپ کو معاشرے سے اٹھا لوں گا، میں آپ کو قبیلے سے الگ کر دوں گا. یعنی یہ نہیں کہ روٹی پانی الگ ہو جائے گا، یہ کہ آپ کا مقام قبیلے سے الگ ہو جائے گا، آپ کا کردار قبیلے سے، معاشرے سے الگ ہو جائے گا، آپ کو خدا اوپر کی طرف لے کر جائے گا. یاد رکھیے ایگزالٹ کا مطلب یہ نہیں کہ نیچے ہونا. یونا نبی جب خدا کی نافرمانی کر رہے تھے انہیں پتہ چل گیا کہ اب میرے اوپر ندامت ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ سارا طوفان آپ میں سے کسی کی وجہ سے نہیں، یہ میری وجہ سے ہے، آپ مجھے سمندر میں پھینک دیں، یہ سارا طوفان تھم جائے گا. وہ ڈر گئے. بہرحال انہیں قتل وسا یونا کو سمندر میں پھینکنا پڑا، اور لکھا ہے کہ جب اسے سمندر میں پھینکا ہے تو مچھلی پہلے انتظار میں ہے، اور جب مچھلی نے اسے پیٹ میں لیا تو لکھا ہے کہ وہ اسے نیچے لے گئی، پتال میں لے گئی ہے، وہ اوپر نہیں چڑھ گئی ہے، نیچے لے گئی ہے. نیچے ہم اس وقت جاتے ہیں جب ہم احکامات کی پیروی کرنا چھوڑ دیتے ہیں،
جب ہم خدا کی پیروی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب خدا کی بات ماننا چھوڑ دیتے ہیں، ہم نیچے کی طرف جاتے ہیں، اور جب ماننا شروع کرتے ہیں تو تب ہم اوپر کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ یونا کی زندگی سے ثابت ہو گیا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں دعا کر رہا ہے تو مچھلی سلولی اوپر آ رہی ہے اور اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے۔ منزل اس کی کون سی ہے؟ نینوا۔ جیسے وہ توبہ کر گیا اور سمجھ گیا کہ میری بدی کیا ہے، میں نے کیوں ایسا کام کیا، اور مچھلی اپنا جو ٹریک ہے وہ بدلتی جا رہی ہے، اس نے سٹیئرنگ جو ہے وہ کسی اور جگہ جانے کی بجائے سیدھا نینوا کی طرف کر لیا کہ اب خدا کی طرف سے حکم آ گیا۔ پہلے حکم یہ تھا کہ اسے بچانا ہے، اسے پیٹ میں لینا ہے، اب حکم یہ ہے کہ اب اسے منزل پر پہنچانا ہے۔ او میرے خدا کی باتیں سمندر کے جانور بھی مانتے ہیں، لیکن آسانی مننے او اسی منن تو کہنا ہے اے ہو نہیں سکتا، چکے کیڑی منیے، کیڑی منیے، پادری دا چھڑے 1665 حکم نے کیڑا منیے، ساڑھے تو دیکھ کی نہیں ہو سکتا، انہیں کون مننے گا؟ بہرحال سرفرازی ہم سے دور نہیں ہے۔ امثال کی کتاب کے اندر 11 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، میں تھوڑا آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خدا نے اگر دنیا سے الگ کیا ہے تو آپ کا مقام الگ کر کے اسے دنیا میں دکھایا بھی ہے۔ امثال 11 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں، محلہ نہیں، قبیلہ نہیں، بلکہ لکھا ہے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ کراچی شہری ہے، کتنے لوگ ہیں جو سنجیدگی سے شہر کراچی کے لیے دعا کرتے ہیں، ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، آؤ دعا کو بن جاؤ کہ خدا اس ملک سے اس وبا کو اٹھا لے۔ آپ بلیو کریں گے، کلام کی آیت پر توجہ کریں، اور لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرے گا وہ کیا دیکھے گا؟ وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ تو توجہ کا مطلب ہے سن کر اسے قبول کر لینا۔ راست بازوں کی دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ اور پھر 14 کی 34 میں لکھا ہے، اگر صداقت ہمارے قوم کے اندر آ جائے، لکھا ہے پوری قوم کا بھلا سوچیں گے، پوری قوم کی بھلائی ہو جائے گی۔ امثال 14 کی 34 میں لکھا ہے کہ اگر صداقت آپ کی قوم کے اندر ہے، آپ پوری قوم کے لیے برکت کا باعث بن جائیں گے، نہ صرف ایک شہر کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے برکت کا باعث بن جائیں گے۔ استثناء 28 کی 13 کے اندر بھی لکھا ہے، خداوند خدا کا کلام بڑا واضح ہے، اور وہاں پر لکھا ان عہدہ کا باقا بل علی رسالہ کا، لکھا میں تجھے دم نہیں بلکہ سر ٹھہراؤں گا، میں تجھے دم نہیں بناؤں گا کیونکہ دم پیچھے ہوتی ہے، میں تجھے سر بناؤں گا تاکہ تو آگے رہے، تاکہ تو لیڈ کرے، امامت کرے۔ استثناء کی کتاب کے اندر ہی میں دیکھ رہا تھا، میں نے بڑے سخت طریقے سے جانچا کہ پہلے 14 آیات کے اندر 21 برکات ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا استثناء کی کتاب لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ استثناء کی کتاب یا خدا کے احکام، خدا کا کلام جو ہے لکھا ہے میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ خدا کا بندہ 119 زبور کی 140 آیت میں کہتا ہے تیرا کلام خالص ہے اس لیے تیرے بندہ کو سے محبت ہے، یہ خالص کلام ہے۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ یہ کلام جو ہمارے پاس ہے یہ سب سے زیادہ معتبر ہے، یہ چودھری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ چونکہ لکھا ہے یہ نبیوں نے اپنی مرضی سے نہیں تحریر کیا، کسی خواہش سے نہیں ہے، کسی منصوبے سے نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی سے لکھا گیا ہے۔ اس لیے یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، یہ ہماری توجہ کے لیے ہے۔ اور دوسرے حصہ میں لکھا ہے ان عرفہ کا مل عرصہ کا رالسہ کا، لکھا ہے کہ میں تجھے پست نہیں بلکہ میں تجھے سرفراز ہی کروں گا۔ میں تیری سرفرازی لکھ دیتا ہوں، میں تجھے سرفراز کروں گا، تو پست نہیں ہوگا۔ یہاں پر سرداری کی
اور لیڈرشپ کی ہمیں برسی کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ سرفرازی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور امثال کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سرفرازی نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے. سرفرازی کہاں سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے. سرفرازی ہمارے خدا کی طرف سے ہے. یاد رکھیے کہ یشوع نے جب اسے خدا نے سر بلند کیا تھا تو کون سے دن کیا تھا؟ یشوع کی کتاب کے 3 باب میں لکھا ہوا اس نے کاہنوں سے کہا کہ کاہنوں صدوق اٹھاؤ. 3 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ صدوق اٹھاؤ. اور لکھا ہے جب انہوں نے صدوق اٹھایا تو خدا نے یشوع کو موسیٰ نبی کی موت کے بعد اسے ایگزالٹ کیا. اسے خدا نے سرفراز کیا. یعنی خدا کے کلام کو اٹھانے میں سرفرازی ہے. ہم چرچ جاتے ہیں تو ساڑھا جاننا طریقہ کی ہوتا ہے. جیسے چرچ شروع ہوتا ہے کئی دفعہ تو کچھ لوگوں کو پادری کہہ کے اونجی آکھ گئے نہیں پادری چرچ آ رہے تو نہ کی کہنا بس آج تو ہی چلو اسی آ رہے ہیں. میں پادری نو 1 منٹ کھلون بھی نہیں دینا کہ میرے کو وادی کاٹی گال نہ کرے. مجھے پوچھ لیا کہ آؤ گے کہ نہیں آؤ گے یا کوئی مسئلہ تو نہیں تے بڑا اتھینٹسٹی نہ بڑی شورگی نے کہنا ہے تو ہی چلو اسی بس آئے. وہ پادری صاحب اتنے گیت گا گا کے بچارے اسے بندے انہوں دی نظر ٹکی ہوں دیئے بھائی ریاست آکھیا سی آندہ سی آواں گا لیکن آیا کوئی نہیں. انہاں دا جملہ بھی یہی ہوندا ہے بھائی صاحب تسی چلو میں آیا اور میری آنکھیں تھک گئی ہے کب وہ آئیں گے. تسی چلو پادری نو 1 منٹ نہ جاندے ایسا جملہ بولنا ہے کہ پادری اس نے مطمئن ہو جانا. ٹھیک ہے جی 2 ٹھو گالے بھائی صاحب آئے لیکن ہونا کوئی نہیں چونکہ ایسا من نہیں کوئی نہیں کہ سرفرازی ہونی کوئی نہیں. کلام سے لکھا ہے کہ اگر تو بات کو مانے خدا کو پتا تھا کہ نہ کوئی نہیں مننی لیکن مانے گے تو میں بھی سرفرازی دوں گا. بلکہ اسرائیل جن کو خدا نے چنا تھا خدا نے بھی انہیں بہت برکتوں سے مالا مال کیا تھا. میں ان کی بلیسنگز کو یہاں پر بتانے لگوں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا لیکن آج بھی وہ لوگ اپنے راہ و رسم میں اپنے طریقہ کار کے اندر کافی حد تک اس کتاب کو مانتے ہیں. یہ میں تو غلطی سے کھڑا ہو گیا ہوں خادموں کے آگے وہاں پر جرت کسی کی ہے ہی نہیں کہ پیچھے پادری صاحب ہوئے تھے کہ بندہ کلام کر رہا ہوں اور کسی دی ضرورت ہے نہیں کہ ساڈا گوڈا جڑا بائبل نو ٹچ ہو جائے. اسی کلام دی آیت لکھ دیا ہویا اے چھوٹے یا ورقے تے لکھ چھڑنے ہیں اوتے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ کلام دی آیت کسے عام ورقے دے اوتے لکھی جائے. کبھی کسی پاسبان نے آیت نو کسے پین نے پرانے آیت نو لکھ کے لفظ کنے دے. وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ لکھنے میں بھی غلطی نہ ہو جائے. یسوع دا نام اسی دوبارہ تے لکھ دے پھرنا یسوع المسیح ناصری کلونی دوبارہ تے لکھ دے رہنے اوتھے بچے کی جاندے کر دینا او منہ چ پان پے اوتھے جاندے تھوک دے جاتے تھوک دے جاتے ہیں. پادری صاحب اشتہار لگاتے ہیں اوپر مقدس آیتیں ہوتی ہیں جس بچے کا دل کرتا ہے کسی کی مونچھیں اڑا دیتا ہے کسی کی لگا دیتا ہے. مطلب ہمیں کلام کے ساتھ صرف مکاری کرنی آتی ہے کلام کی عزت کرنا نہیں آتی تو سرفرازی کیسے آئے گی. وہ لوگ جب کلام کی آیات کو لکھتے تھے ان لفظوں کو بھی گن لیتے تھے کہ کہیں لکھنے میں غلطی نہ ہو جائے. اس لیے کہ سرفرازی ایسے نہیں ملتی ہے. انہوں نے اس کلام کی بات کو اگر آج تک پکڑا ہوا ہے اگرچہ وہ یسوع کو نہیں مانتے لیکن پرانے عہد تک تو وہ اس کے ماننے والے ہیں. خدا سرفرازی کے وعدے بہت دفعہ بائبل مقدس میں کرتا ہے. پیدائش کی کتاب کے 12 باب کی 2 آیت کے اندر خدا ابراہیم سے مخاطب ہوئے اسے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں سے اپنے ناطے داروں سے باہر نکلا کیونکہ ناطے دار
رشتہ دار انہوں نے ہوئے کہ اپنے یہ تیری بات کی صحیح طرح تعمیل اور عزت نہیں کریں گے. خدا نے کہا سب سے پہلا کام یہ کہ تو اپنے ناطے داروں سے باہر نکلا, میں تیرے سے کلام کروں گا. اور خدا نے جب کلام کیا تو خدا نے کہا من ساجھلکا امت کبیرہ, میں تجھ سے بڑی قوم پیدا کروں گا. خدا نے کہا میں تجھ سے بڑی قوم پیدا کروں گا. اور قوم کے لوگ کتنے ہیں؟ کتنے لوگ تھے؟ ابراہیم اور اس کی بیوی. تو قوم کتوں پیدا ہونی ہے؟ اور لیکن خدا کہہ رہا ہے میں تجھ سے بڑی قوم پیدا کروں گا. من سوف آرا کثرت کبیرہ, میں تمہارے درمیان رہ کر تمہیں برکت دوں گا. خدا نے کہا میں تجھے برکت دوں گا. اسما کا صرفہ, میں تیرا نام اونچا کروں گا, میں تیرا نام سرفراز کروں گا قوموں کے اندر. یہ تینوں باتیں پڑھ کے چیک کر لیں. پیدائش 12 باب کی 2 آیت کے اندر لکھا ہے میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا, میں تجھے برکت دوں گا, اور میں تیرا نام سرفراز کروں گا, میں تجھے ایکزالٹ کروں گا. لیکن ابراہیم جو ہے وہ اپنی کمی کو جانتے ہیں کہ میں بے اولاد ہوں, میری تو اولاد ہی نہیں ہے, مگر خدا نے وعدہ کیا میں تجھے سرفراز کروں گا. ابراہیم کے دل میں شاید شک پیدا ہوا ہو کہ خدا پتہ نہیں سرفرازی کیسی بات کر رہا ہے. مال و دولت کی تو پہلے ہی کمی نہیں ہے, مال مویشی پہلے ہی بہت زیادہ ہے, میرے پاس تو نوکر چاکر بھی ہے, میرا تو گھر بھی سب سے بہتر ہے. لیکن اس نے کہا اپنے دل میں سوچا خدا کو یہ بتا دینا بہتر ہے کہ میرے پاس کس بات کی کمی ہے. اس نے کہا لدی کل شیء فی اطفال, اے خدا میرے پاس سب کچھ ہے لیکن بچے کوئی نہیں ہے. کہا میرے پاس مال و دولت کی بہت زیادہ بہتات ہے لیکن وہ اولاد نہیں ہے جس سے قوم پیدا ہوگی. مگر خدا کے اوپر یقین تھا, اس کا بھروسہ خدا کے اوپر تھا, اور خدا نے اسے برکت دینے کے لیے کوئی زیادہ اس کو آزمایا نہیں ہے. اسے خدا نے مسلسل متواتر خدا اس سے باتیں کرتا رہا, اس سے خدا کلام کرتا رہا, خدا اس سے بات چیت کرتا رہا. اگرچہ اسے 25 سال بعد اسحاق ملا تھا لیکن تو بھی خدا اس سے متواتر ہم کلام ہوتا رہا. لیکن ابراہیم سے جو خدا نے بات کی تھی کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا, اسے خدا نے کہا ذرا باہر نکلیں, اور تقریباً رات کا ٹائم تھا. خدا نے کہا ابراہیم ذرا باہر تو نکلیں. ابراہیم جب اپنے گھر سے باہر آیا تو انج دیاں لائٹاں ادو نسن ہے, ایسی لائٹیں نہیں تھی. ابراہیم جب باہر ہے تو خدا نے کہا ذرا آسمان کی طرف اپنی آنکھیں ذرا اٹھائیں. ابراہیم نے اٹھایا اپنی آنکھوں کو اور کہا کہ خدا میں آسمان پر ستاروں کو دیکھ رہا ہوں. خدا نے کہا ان کو گنے, جلدی سے گن کے مجھے بتائیں کتنے ہیں. ابراہیم ہنس پڑے, کہا خدا یہ کون کر سکتا ہے. اور خدا نے کہا پھر ایسے تیری نسل کو بھی گننا ناممکن ہو جائے گا, اسی طرح تیری نسل بھی ہوگی. اگر تو ستاروں کو گننے سے انکار کر رہے تو پھر تیری نسل بھی شمار میں نہیں ہوگی. یہ سرفرازی ہے, اور اب اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے. ابراہیم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور خداوند کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. نہ اس نے یقین یہ کیا کہ میری بیوی بیمار ہے, بانجھ ہے, بے اولاد ہے, اور اولاد پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. اس نے یہ سوچا نہیں, مگر اس کو یہ پتا تھا کہ خدا نے کہہ دیا ہے تو خدا سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اگرچہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے سوف عرفہ زوجت سارت الماء کا, میں تیری بیوی سارہ کو جو بانجھ ہے میں اسے ہی پھلدار کر دوں گا. اگرچہ میں پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہوں لیکن میں پتھروں سے نہیں, میں سارہ کو بحال کروں گا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شفائیہ پادری صاحب دعا کریں گے تیرا مل جائے گا. شفائیہ پادری صاحب ایک تو ہی بنے گے,
तमाम पासबानों का मकाम खुदा के नजदीक बड़ा है, लेकिन इसकी इज्जत करने वाले जो हैं सरफराज हो जाएंगे। अगर वो पांच है, अगर वो बीमार है किसी भी किस्म से, उन्हें खुदा बहाल करने की ताकत रखता है। और मेरे खुदा के इख्तियार के अंदर है कि वो सब कुछ कर सकता है। उसके पास तमाम इख्तियारात हैं। हुकूमतें हो, बादशाहतें हो, मौसम हो, सूरज चांद सितारे हमारे खुदा के इख्तियार में है। खुदा यीशु मसीह जब झील पर चल रहे थे तो झील में बहुत बड़ा तूफान आ गया और शागिर्द साथ थे। उन्होंने देखा कि तूफान तो बहुत बढ़ता जा रहा है और सारे अपना अपना चारा कर रहे हैं, और कुछ जो मछलियां पकड़ने वाले थे वो तो कश्ती को संभालने में काफी मास्टर होंगे, उनका तो काम ही पानी के अंदर था। तो खैर उनके सारे हरबे इस टाइम नाकाम होते जा रहे थे और यीशु निचली सतह पर जाकर सो रहे थे। किसी एक ने जाके जगाया, यीशु हम तो बहुत करीब मरने वाले हैं और आप सो रहे हैं। यीशु उठे और जाकर जैसे खड़े हुए तो यीशु ने किया क्या, कहीं दुआ की थी, किने की गाय ने। कई दफा हम दुआ करने के लिए काफी लंबा टाइम लेते हैं, कई दफा हम प्रस्तिश के लिए, इबादत के लिए छोटा सा टाइम मसीह ने कहा, हवा से कहा तू भी थम जा, पानी से कहा तू भी थम जा, और समुद्र की लहरें फौल स्टॉप हो गई है। और शागिर्दों ने कहा कि ये कैसा इंसान है, हवा और पानी भी इसका कहना मानते हैं। यीशु के कहने पे इख्तियार पाया जाता है। यीशु के कह देने में कुदरत है और वो अपनी कुदरत से कुछ भी बदलने की ताकत रखता है। चंद एक लोग जो बाइबल मुकद्दस में सरफराज हुए, सिर्फ मैं उनके नाम बताना चाहता हूं कि वो कैसे सरफराज हुए थे। अब्राहम अगर सरफराज हुए हैं तो वो इस बात से सरफराज हुए हैं कि उन्होंने खुदा के कलाम को सुनकर यकीन कर लिया था। किया था या नहीं? खुदा के कलाम को सुनकर यकीन किया था। और यकीन हम उस वक्त करते हैं जब किसी बात को पहले सुनते हैं और फिर मान लेते हैं। इस्तिस्ना 28 की पहली आयत में लिखा है, अगर तू खुदा की बात को माने तो दुनिया में सरफराजी पाएगा। और दूसरी आयत में लिखा, अगर खुदा की बात को सुने तो ये सब बरकतें तुझको मिलेंगी। यानी अंदर आते वक्त मुबारक, बाहर जाते वक्त मुबारक, काम पर मुबारक, दोस्तों में मुबारक, रिश्तेदारों में मुबारक। मुबारक का मतलब है कि आपके जाने से लोगों के काम ठीक हो जाएंगे। आपके घर के अंदर एंटर होने से उनकी सलाह हो जाएगी, उनकी मशवरत हो जाएगी, वो तबाही से बच सकते हैं, वो हलाकत से बच सकते हैं आपके कदम रखने से। लिखा है तेरा टोकरा और तेरी कटोती सब क्या है, मुबारक होंगे। यानी जिन चीजों से तू काम करता है, ये अभी आजकल के बच्चे नहीं जानते टोकरा की है। पंजाब में इसके अंदर गोबर के छोटे छोटे पीस होते थे जिससे लकड़ियां जलाने का या चूल्हा जलाने का काम करते थे, उससे टोकरा। और पंजाब में इससे काम होता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टोकरा कटोती की होता है। ये पंजाब में इन चीजों से काम होता है। तो लिखा है आपका मेहनत मजदूरी का भी काम होगा, तो मैं उसमें भी क्या करूंगा, बरकत डाल दूंगा। हम लोग ये समझते हैं कि सरफराजी का मतलब सिर्फ यही है कि पैसे ही आ जाए, पैसे ही पैसा हो जाए। अब्राहम बहुत मालदार था, लेकिन उसका दिल माल में नहीं था, उसका दिल अपने खुदा के साथ था। मैंने देखा है कि ये चीजें इंसान की कई दफा हवस का सबब बन जाती हैं और कई दफा खुदा से दूरी का भी सबब बन जाती है। सरफराजी कई किस्म की है, माली सरफराजी है, माशरती सरफराजी है, रूहानी सरफराजी है, जिस्मानी सरफराजी है। ये सरफराजी की अकसाम है। अगर हम चाहते हैं कि हम सरफराज हो जाएं और माशरे के अंदर हमारा नाम बुलंद हो, तो कलाम की पैरवी करनी पड़ेगी। वो कलाम जो थोड़े से भी ज्यादा जोरावर है, अगर इसकी बात मान जाए तो यकीन जाने। हिस्कियल की किताब में लिखा है कि ये कलाम खाने में तो कड़वा है, लेकिन अंदर जाकर क्या तबीयत को करता है, बहाली अता कर देता है।
صافی جو ہے پینے میں بہت کڑوی ہے، لیکن پھنسی پھوڑے نکلے ہوں تو ان کا وہی خاتمہ کرنے کی بڑی طاقت رکھتی ہے۔ صافی اگر پیتے پیتے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اگلے منٹ تک میں نہیں بچنا، اینا منہ کوڑا بلکہ پیران تک جڑی کڑواہٹ ہو جاتی ہے، لیکن ایک دو دن کے بعد جسم کی خونی ساری بیماری کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہ کلام بھی کچھ ایسی ہے، یہ قبول کرنا انتہائی مشکل لگتا ہے، جیسے اپنے بھائی کو معاف کرنا، جیسے برداشت کرنا۔ کسی نے آپ کی بے عزتی کر دی تو آپ برداشت کر جائیں، سوکھا کام ہے۔ یسوع مسیح کو تماچے مار رہے تھے، یسوع کو پتا تھا کہ میرے تے بڑا پیڑا الزام لگن ڈیا کہ یہ سولی تے چڑھن ڈیا، اور جس کو صلیب چڑھاتے تھے وہ معاشرے کا حقیر ترین گناہگار انسان ہوتا تھا۔ اب یسوع کو جب صلیب پر چڑھایا جانا تھا تو یسوع کو خوب پتا ہے کہ میرے اوپر کون سے الزامات لگیں گے۔ آج ایک کسی پاسبان پہ کہ چھوٹی سی غلطی ہو جائے، دجے پادری، دجے صاحبان، دجے پاسبان ٹنڈورا پٹن دے ہوندے نے، اینو بدنام کرو کسی طریقے۔ دوسرے لوگ کوئی کدھر دی کہے گا، کوئی کدھر دی کہے گا، یعنی ہم جج خود بن جاتے ہیں، جج خود بن جاتے ہیں، وکیل بھی خود، جج بھی خود، مقدمہ لڑنے والے بھی خود ہی بن جانے ہیں، جبکہ یہ نہیں پتا کہ پتہ نہیں وہ خدا کا بندہ بے الزام اور بے قصور ہے۔ وہ خدا کے لوگوں کو تو جھلیں دیکھنی پڑی ہیں، مارے کھانی پڑی ہیں، مقدمے لڑے ہیں، لیکن مقدمے میں بھی انہوں نے آخر میں یہی کہا انہیں یسوع کے نام سے معاف کیا جائے۔ یہ چھوٹی بات ہے، ان باتوں کو ماننا ہے، صرف 1665 نہیں ماننے، صرف ان باتوں کو جو کلام کہتا ہے آہستہ آہستہ کرنا شروع کریں، زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ داؤد نبی نے خدا کی غیرت کے لیے 2 بڑے کام کیے تھے اور خدا نے سرفرازی عطا کی تھی۔ پہلا یہ جاتی جولیت، جب وہ 40 دن کے لیے، پہلے سیموئیل 17 باب کے اندر لکھا ہے وہ 40 روز تک روز آتا اور اسرائیل کی فوجوں کی فضیحت کر رہا تھا، اور جب 40 دن کے بعد وہاں پر داؤد کا بھی جانا ہوا تو داؤد نے دیکھا کہ یہ کون ہے، 10 فٹ بڑا جوان، 10 فٹ اس کا قد تھا، اور لکھا ہے کہ وہ خاندانی جنگی مرد تھا، وہ ٹرینڈ کوئی آرمی چیف تھا، بہت بڑا طاقتور انسان تھا۔ جاتی جولیت کو جب داؤد نے دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھا تو اس کے دل میں یہ نہیں آیا کہ میں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یہ ہوتا کون ہے کہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے؟ وہ نے یہ نہیں کہا اسرائیلی فضیحت کرے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میری فوجوں کی، اس نے کہا خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے۔ اسے خدا کے لیے غیرت آئی ہے اور خدا نے سرفرازی عطا کی ہے۔ دوسرا سیموئیل اس کا 7 باب 9ویں آیت اور 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پہلی آیت سے ویسے شروع ہوتا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے نعت نبی سے مخاطب ہو کے، داؤد نبی نے کہا کہ اے خدا کے بندے، میرا گھر بڑا خوبصورت ہے، میرا محل جو ہے اس میں روز میں جب بیٹھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، چونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، بہت کمال ہے، زبردست ہے، لیکن میرا دل روتا ہے کہ خدا کے گھر کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا خدا کی عبادت جو ہے وہ ٹینٹ میں ہو رہی ہے۔ یاد رکھی 480 سال تک اسرائیل میں کوئی ایسے بلاک کی بنی ہوئی ہیکل نہیں تھی، اور پہلی دفعہ داؤد نے جب کہا کہ میں ہیکل بنانا چاہتا ہوں تو وہیں پر خدا نے اسی رات ناتن سے ہم کلام ہو کر کہا کہ داؤد سے کہہ دیں کہ میں اس کی سلطنت ہمیشہ کے لیے قائم کر دوں گا۔ I will establish your kingdom forever and forever۔ تیری سلطنت کا کبھی اختتام نہیں ہوگا۔ آج بھی حکومت یہودا کے قبیلہ کی ہے۔ خدا یسوع مسیح تک 1000 سال پورا ہوا تھا۔ استثناء 7 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ جو میرے حکموں کی پیروی کرتے ہیں میں ان کے 7000 پشت تک وفادار رہتا ہوں، 1000 پشت تک وفادار رہتا ہوں۔ خدا کا کلام ہمیں بحالی دیتا ہے اور ہمیں سرفرازی عطا کرتا ہے۔
اگر ہم پھر بھی اس سے دور رہ جائیں یا حاصل کرنے کے لائق نہ رہیں تو پھر کمزوری کلام کی نہیں، کمزوری لیڈرشپ کی نہیں، کمزوری ہماری ہے. چونکہ خدا کا کلام ہم سب کے لیے یکساں ہے، اور لکھا کہ یہ نہیں لکھا کہ لیڈر پیروی کریں، لکھا ہے کہ اگر تو سب کے لیے برابر ہے، ان حکموں پر عمل کرے تو میں تجھے دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کروں گا. خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ 118 ملک ہیں، اور 118 ملک میں حکومت مسیحیت کی ہے، مسیحی قوم کی حکومت ہے، لیکن گو کہ ہم پاکستان میں صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم سرفرازی ابھی تک حاصل کرنے کے لائق نہیں ہوئے ہیں. سرفرازی ملے گی کلام کی پیروی کرنے سے. کلام کی پیروی کرے. یشوع کو خدا نے کہا تھا کہ اس شریعت کی کتاب سے نہ دائیں اور نہ بائیں مڑنا، تب تجھے خوب اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، میں تجھے خوب کامیاب کروں گا. یہ نہیں کہ میں وہاں پہ دیکھوں گا کہ اگر تو یہ کرے گا وہ کرے گا، اگر تو زیادہ پڑھائی لکھائی کرے گا پھر کروں گا، اگر تو ڈگریاں زیادہ کرے گا پھر کروں گا، اگر زیادہ ڈاکٹر پیدا ہوں گے پھر کروں گا، زیادہ نرسیں پیدا ہوں گی میں پھر سرفرازی دوں گا، زیادہ استاد پیدا ہوں گے، زیادہ پاسبان پیدا ہو. لیکن شریعت کی کتاب سے نہ دائیں اور نہ بائیں مڑنا، تب تجھے خوب اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. آئیے اس کلام کی عزت کریں. ہمارے گھروں میں بائبل مقدس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ابھی ذرا نظر دوڑائیں، جتنوں کے گھر میں بائبل ہے کنے مہینے ہو گئے نے کپڑا مارے، ایمانداری نہ کنے مہینے کدی ویکھیا ہے پڑھ کے؟ کئی دفعہ اسی بائبل دی اینی عزت کرنے ہاں، بہت اونچا سٹینڈ لایا ہوندا کار وچ، بہت اونچا، اور اینا اونچا ہوندا ہے کہ سانو پھڑنا نہ پوے. اونچا رکھ دیو کہ کدی بھی اینو ہاتھ لا کے کھولنا نہ پوے کہ کتے سرفرازی ساڈے گھر چ جائے، کتے کامیابی ساڈے گھر آ بڑے. اسے نیچے کریں، سٹینڈ کو نیچے کریں اور اسے پڑھنا شروع کریں. اسے سجا کے اوپر نہیں بلکہ اپنے پاس رکھیں، روز پڑھیں. شیشہ کتنی دفعہ دیکھتے ہیں؟ جنیاں غلطیاں روز درست کر دے، جنیاں غلطیاں روز درست کر دے. اس کو پڑھنے کے لیے کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ خدا کا وہ کلام ہے جو سرفرازی اور برکات عطا کرتا ہے. خدا آپ سب کو اور آئے ہوئے تمام بہن بھائیوں کو، بالخصوص بھائی حنیف اور اس کے خاندان کو برکت اور سرفرازی عطا فرمائے. زوردار تالیاں بجائیں خدا کے زندہ کلام کے لیے اور خدا کے خادم کے لیے. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور اس خوبصورت کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. خدا ہم سب کو اس زندگی بخش کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق